वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर मेरे पास है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था कि मजदूरों के लिए खुशखबरी है हमारे पास, और वो ये है कि जनाब सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ की जानिब से मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए और उनकी शानदार इकदामात जो वो कर रहे हैं मजदूरों के लिए, वो जारी और सारी है। समरी भिजवा दी गई है। मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए करने की हवाले से जो है ये समरी कैबिनेट को भिजवा दी गई है। मजदूरों की उजरत में ये गैर मामूली जो इजाफा है, ये जनाब 28% माना जा रहा है कि ये 28% इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है मजदूरों की तनख्वाह में। यही नहीं है बल्कि सेक्रेटरी साहब ने जो है वो पंजाब में जो तलबा लेबर डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए माहाना 3500 से 5500 वजीफा भी जो है वो जारी कर दिया है। साथ ही जो इनको पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड मैरिज ग्रांट मिला करती थी 2 लाख रुपए, उसको भी बढ़ाकर जो है वो 4 लाख रुपए करने का, और डेथ ग्रांट जो है वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक जो है वो कर दी गई है। सेक्रेटरी लेबर ने वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों की जो जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों में ग़िज़ाइयत की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर खाना प्रोवाइड करने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। और मजीद क्या क्या इकदाम किए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है सलमान शाह ने। लेबर असदुल्ला फैज़ की जानिब से मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए शानदार इकदाम जारी हैं। मजदूरों की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 32,000 रुपए माहाना करने की समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट को भिजवा दी गई है। मजदूरों की उजरत में ये गैर मामूली 28% इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा होगा। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के बच्चों को पंजाब भर में आला पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीम की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहा है। सेक्रेटरी लेबर के अहकाम पर लेबर डिपार्टमेंट पंजाब ने तलबा की हौसला अफजाई के लिए माहाना 3500 से 5500 वजीफा भी दिया जाएगा। पंजाब वेलफेयर वर्कर फंड ने मैरिज ग्रांट की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख और डेथ ग्रांट 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है। सेक्रेटरी लेबर ने वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों में ग़िज़ाइयत से भरपूर मुफ्त खाना देने की हिदायत की है। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ के अहकामात पर लाहौर में वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से रोड शो का इनेकाद लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और PITB के इश्तराक से जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मजदूरों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जहाँ 25,000 में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है गरीब आदमी का, वहाँ पर इनकी तनख्वाह बढ़ाकर जो 32,000 कर दी गई है। वैसे गुजारा तो 32,000 वाला भी नहीं होने वाला, लेकिन चलिए ये एक बहुत अहम और मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त इकदाम है। और असदुल्ला साहब ने जिस तरीके से भरपूर तरीके से मुआवनत की है मज़दूरों की, और वेलफेयर सोसाइटीज़ जो बनाई गई हैं जहाँ पे वेलफेयर स्कूल भी हैं और भी जगहें हैं, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक इनकी ग्रांट में भी इजाफा किया गया है, और बाकायदा तौर पर जो है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के जो अखराजात हैं उसमें भी जो है काफ़ी हद तक उनको वजीफ़ा देने के हवाले से भी वज़ाइफ भी बढ़ाए गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। वेलफेयर में और क्या क्या काम हो रहे हैं, मज़ीद जो है वो क्या अपडेट्स हैं, ये जानते हैं अपने रिपोर्टर सलमान शाह से, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा, एक अच्छी खबर और एक ज़बरदस्त बात, लेकिन इसको अभी तो कैबिनेट में मंजूरी के लिए भिजवाया गया है। आपको क्या लगता है 25,000 से 32,000 तक का जो सफ़र है ये कितने अरसे में जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी है, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया है कि सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया था जी मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए, कि उनकी जो मिनिमम तनख्वाह है, कम से कम उजरत जो है उसको 25,000 से बढ़ाकर 32,000 पे कर दिया है। सही। और कैबिनेट में इसको भिजवाया गया है मंजूरी के लिए। जैसे ही कैबिनेट से पंजाब गवर्नमेंट इसको मंजूरी दे देगी तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। जिस कदर महंगाई हो चुकी है, अगर देखा जाए तो ये 32,000 रुपये भी कम है, कुछ नहीं है। और क्योंकि महंगाई में इजाफा जो आप देखें तो तमाम चीज़ें जो अशिया खुर्दोनोश हैं भी है, उसमें आप फल सब्ज़ी देख लें, आप दालें चावल ग़िज़ाई अजनास देख लें, रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप देख लें, तो आपको ये फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि जो चीज़ें आज से आप 2 से 3 साल कबल अगर 10,000 रुपये की खरीदते थे तो आज उनकी कीमत 20,000 रुपये हो चुकी है। 20,000 हो चुकी है। तो इस तरह अगर देखा जाए कि मज़दूर की जो तनख्वाह है उसमें कम से कम जो इजाफा वो 50,000 रुपये तक होना चाहिए था, जो एक मेरी राय है। सही। लेकिन चलें, अगर 32,000 भी कर दिया है तो ये भी एक ऐसा इकदाम है जैसे ही कैबिनेट से मंजूर हो। अब ये तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद जो है वो ये उम्मीद है कि ये बजट के अंदर ये जो
32,000 रुपए है, ये मंजूर हो जाएंगे। ठीक है। अभी पंजाब गवर्नमेंट देखें क्या मिनिमम वेज सर बजट आने वाला है, का ऐलान करती है, लेकिन उम्मीद है कि सेक्रेटरी लेबर ने एक गुजारिशात भेजी हुई हैं, तो 32,000 रुपए ही हो जाएगी। और दूसरा नबीहा, जो लेबर सबसे बड़ा जो इकदाम होना चाहिए ना मुल्क में, वो ये होना चाहिए कि डॉलर की कीमत कम हो जाए और आवाम को और ताजरों को जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ के साथ जो है वो डील किया जाए। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी वाक़या होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत नीचे आनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो फौरी इकदाम करने वाली हैं, लेकिन अल्लाह जाने अब ये जो है वो मामला सेटल्ड होंगे या मज़ीद इन पर जो है वो टैक्स लगा कर यहाँ पे गिराया जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट की जानिब से जब किसी चीज़ की कीमतों में कमी कर दी जाती है तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना गवर्नमेंट का काम होता है। ज़ाहिर है। अब आप ये देखें कि इस माह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी जानिब से किराया वही रखा गया है। आगे आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में एक वाज़ह कमी देखने में आएगी। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने एक पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें डीज़ल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, उसमें अगर आपने कमी कर दी है तो उसके जो असरात हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचे। देखिए नबीहा, हर फर्द ने सिर्फ बाइक को नहीं चलाना, सिर्फ गाड़ी को नहीं चलाना, कई लोग ऐसे भी हैं नबीहा जो कि रिक्शे पे सफ़र करते हैं, जो कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ उन पे सफ़र करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो नबीहा होती हैं ये इसलिए भी ज़रूरी होती हैं मतलब आम आदमी के लिए। अच्छा, आपके पास अपना व्हीकल है ना, बाइक है या गाड़ी है, उस पे इतना खर्चा नहीं है जितना आप जो है प्राइवेट गाड़ी या रिक्शा या इस तरह की जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक वैन्स वगैरह, ये इनमें किराए बढ़ गए हैं और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। इनमें कमी होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों अफराद जो हैं वो ट्रेन का सफ़र करते हैं। ट्रेन की जो उनके फेयर्स हैं उसमें कमी आनी चाहिए किरायों में। जो लोकल बसेस आपकी चलती हैं उनकी किरायों में कमी आनी चाहिए। ये तमाम देखें नबीहा, अगर आप चिकन की कीमत बढ़ने पर अगर आप फास्ट फूड की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं तो चिकन की कीमतें कम होने पर आपको उनमें कमी भी तो करनी चाहिए ना। आप उसमें कमी भी करनी चाहिए कि जब एक आप हमारे एक आम शहरी जब रिक्शे पर बैठता है, हम मजदूर की बात कर लेते हैं क्योंकि मजदूरों पे आज हमारा प्रोग्राम है, तो अगर मजदूर आदमी जाने के लिए काम पर दिहाड़ी पर जाने के लिए, मजदूर आदमी गरीब आदमी चिकन खा लेता था, अफोर्डेबल था। आज के दौर में इस गरीब आदमी के पास, मजदूर आदमी के पास जो है वो खाने के, चिकन खाने के भी पैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। वो जब एक नबिया एक मजदूर आदमी रिक्शे पर बैठता है चिंची पर, तो जब उसे किराया मांगा, जब उसे मांगा जाता है लोगों के लिए ना नायाब किराया, जब उसे नबिया मांगा जाता है तो वो जब वो पूछता है कितना किराया ज्यादा क्यों है, तो आगे से उसे ये सुनने को मिलता है कि यार पेट्रोल की कीमतें भी तो बढ़ गई हैं, लेकिन वही कीमत तब भी रहती है जब पेट्रोल सस्ता हो जाता है। हाँ, तब वो किससे मतलब गिला करे, शिकवा करे, किसको शिकायत करे। अच्छा, आपको लगता है कि बजट में अब ये 25,000 से 32,000 जो है वो मजदूरों के लिए तनख्वाह में इजाफा अनाउंस किया जाएगा? ये उम्मीद है कि ये अनाउंस हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, लेकिन इसमें तो ग्रांट्स भी बड़ी बढ़ा दी गई हैं। मैरिज ग्रांट जो मजदूरों को मिला करती थी वो भी बढ़ा दी गई है, 2 लाख से जो है वो 4 लाख तक की बात की जा रही है। फिर मैरिज ग्रांट जो शादियों के जो है उनको पैसे मिलते थे वो भी बढ़ गए, फिर डेथ ग्रांट भी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, ये जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, आपको लगता नहीं है कि ये काफी हद तक इनको रिलीफ देने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा? जब कुछ फैक्ट्रीज या प्राइवेट जितने भी दफातर होते हैं उसमें जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनका लेबर डिपार्टमेंट से इल्हाक लाजमी होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट से लाजमी होती है। जब लेबर डिपार्टमेंट से ये तमाम जो प्राइवेट इदारे और प्राइवेट अकेडमीज, आपको सॉरी अकेडमीज में कह रहा हूँ, दफातर, उसमें आप फैक्ट्रियां लगा लें, उसमें आप सनतें लगा लें जहाँ पे मजदूर 5 से ज़ायद काम कर रहे हो, तो वहाँ पर ये होता है नबिया कि जितने भी जो मजदूर तबका होता है जो अंदर काम कर रहा होता है, जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो मालकान होते हैं उनको वो लेबर डिपार्टमेंट को पे करते हैं। अच्छा, कैसी बात है, इस मुल्क में जो है वो लेबर्स पे फिर भी काम हो जाता है, मजदूरों पर फिर भी काम हो जाता है। 2 तबकात हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान में जो है वो सोचा जाता है। वो कौन से तबके हैं? एक अमीर और एक गरीब।
کہ امیر آدمی جو ہے وہ نفرت کا باعث بنتا ہے کہ جی اس کے پاس بہت پیسہ ہے یہ غریب کو نہیں دے رہا. غریب آدمی جو ہے وہ قابل رحم ہو جاتا ہے کہ غریب آدمی کے پاس جو ہے پیسہ ختم ہو گیا, مزدور آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہ oblige کرو. جو بیچ میں ہوتے ہیں مڈل کلاس لوگ ہمارے جیسے, ان کا کوئی نہیں سوچتا. ان کے لیے جو ہے وہ ان کی سیلریوں میں اضافے, ان کے اور معاملات, کیونکہ دیکھیں دیکھنے میں تو وہ لوگ جو ہے وہ غریبوں کے لیے امیر ہیں اور امیروں کے لیے جو ہے وہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہیں. مطلب ان کو نہ کوئی غریب میں کنسیڈر کرتا ہے نہ کوئی امیر میں کنسیڈر کرتا ہے. وہ بیچارے روز بروز جو ہے وہ یہاں پہ پستے چلے جاتے ہیں. کسی نے آج تک جو ہے وہ مڈل کلاس بندے کے لیے یا ایک تنخواہ دار طبقے کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش نہیں کی. مزدوروں کی تنخواہیں بڑھا دو, مزدوروں کے بچوں کی جو ہے وہ فیسیں جو ہے وہ ہلکی کر دو, یہاں پر جو ہے وہ یہ کام کر دو. لیکن مڈل کلاس بندے کے لیے جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے گورنمنٹ؟ یہاں پہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جو روز بروز اضافہ ہے, اس سے مڈل کلاس مر گئے ہیں. اس سے جو ہے وہ آپ کے غریب طبقے کو فرق نہیں پڑا, آپ کے امیر طبقے کو فرق نہیں پڑا. فرق پڑا تو مڈل کلاس کو پڑا. پھر مڈل کلاس کے لیے جو ہے وہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں لیبر کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, آپ ان کی تنخواہوں میں اضافے بھی کر رہے ہیں, چیزیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک مڈل کلاس آدمی کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے اس پاکستان میں؟ میں آپ سب کے ساتھ ہوں اس حوالے سے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے بہت ساری جو ہے وہ شکایتیں آ رہی تھیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں نے مجھ سے بات کی کہ جی اس پر آپ پروگرام کریں باقاعدہ طور پر. تو آج آپ جب یہ مزدوروں کے حوالے سے ایک لے کر آئے ہیں بڑی بات کہ 25,000 سے 32,000 تک ان کی تنخواہیں کی گئی ہیں, تو مڈل کلاس کا بھی سوچو بھائی. مڈل کلاس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی ریلیف دینے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرے, کیونکہ وہ بظاہر دکھنے میں تو امیر لوگ ہیں, دکھنے میں تو وہ اچھا پہنتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, لیکن روز مرہ کی زندگی میں وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. غریب آدمی تو مانگ لے گا, اس کو تو اس کی عزت نفس پہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن جو مڈل کلاس ہوگا وہ کیسے مانگے گا؟ ان کے لیے بھی کوئی آگے بجٹ میں خاص چیز آ رہی ہے؟ کوئی مہنگائی میں کمی کے باعث جو ہے وہ یہاں بھی کوئی جو ہے وہ پروسیجر ہو رہا ہے کہ یہ ساری زندگی جس طرح 75 سالوں سے جو ہے مڈل کلاس کو اگنور کیا جا رہا ہے آج بھی ہوں گے؟ ابھی دیکھیے تو اب 9 مئی کو جب بجٹ پیش ہوگا تو میں تب علم ہوگا کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے کیا سہولیات اور کیا اس میں چیزیں رکھی گئی ہیں. لیکن نبیہ میں آپ کو وہی ذکر کروں گا کہ اگر بجٹ کے اندر یہ سہولیات مڈل کلاس طبقے کو دے دی جاتی ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ اس کو مڈل کلاس تو کروا نہیں سکتے, اپر کلاس ہی کروائے گی. میں وہی آپ سے یہاں پہ بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں ایک قانون ہوتا ہے, قانون بنا دیا جاتا ہے, اس کو لاگو کس نے کروانا ہے؟ اب جیسا دیکھیں نبیہ کے ایک قانون ہے, مڈل کلاس بندہ جو ہے نا, ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ جھونپڑی میں بھی رہ لے گا, وہ سڑک پہ بھی جو ہے وہ ایک پردہ ڈال کے جو ہے وہاں پر بھی بیٹھ جائے گا. لیکن مڈل کلاس آدمی جو ہے نا اس نے رینٹ کے گھر پہ رہنا ہے, اس نے کرایہ دینا ہے, اس نے جو گاڑی استعمال کرنی ہے وہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہوگی اس کے پاس. تو جو اس نے جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء وہ بظاہر دیکھنے میں آپ کو ایسے لگے گا کہ ٹھیک ہے جی صحیح ہے سب کچھ, لیکن یہاں ہمارا پاکستان مڈل کلاس پہ سٹینڈ کر رہا ہے. ایک مخصوص طبقہ غریب ہے, ایک مخصوص طبقہ امیر ہے. تو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے مڈل کلاس کے لیے, آپ لوگوں نے غریب طبقے کے لیے کام کیا, اس میں جو ہے وہ سیلریز ان کی بڑھائی گئی, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے جو درمیان والا طبقہ اس ٹائم آپ پیس رہے ہیں, باقاعدہ پیس دیا آپ نے, لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے. کون ہے وہ؟ غریب آدمی نہیں ہے. غریب آدمی کے پاس تو پہلے ہی مانگ کے کھانے کے جو ہے وہ پیسے رہ گئے ہیں. غریب آدمی کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں. امیر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا. جن کو دینا ہے ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے بجٹ کے اندر کیا سہولیات رکھی گئی ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں, دیکھیں قانون بننا اور قانون پہ امپلیمنٹ ہونا یہ دو الگ چیزیں. اب جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک قانون ہے ہمارے ملک میں لیبر کا کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ کہیں پر جاب نہیں کر سکتے, پابندی ہے, بڑی سخت قسم کا قانون ہے. لیکن آپ لاہور شہر کا وزٹ کریں تو آپ کو ہر دکان پہ, آپ کو ہر فیکٹری کے اندر چھوٹے بچے کام کرتے نظر آئیں گے. دیکھیں قانون تو بنا ہوا ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے, یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون ہونا ایک الگ چیز ہے, اس پہ امپلیمنٹ الگ چیز ہے. اگر مڈل کلاس طبقہ کے لیے یہاں پہ دیکھیں نبیہ میری بات سنیں, اگر مڈل کلاس طبقہ کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر جو چینی ہے وہ 50 روپے اس پہ 50 روپے ڈسکاؤنٹ پہ ملے گی, آٹا جو ہے 100 روپے ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا, تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ آپ کو تو وہ لینے کے لیے آپ کو تو 200 افراد کی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو ایک دن دیہڑی توڑنا پڑے گی اپنی. تو غریب آدمی تو کھڑا ہو جائے گا لائن میں, تو مڈل کلاس کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ چیزیں ہیں نا نبیہ, اس نے تو کام کرنا ہے. اگر آپ نے مڈل کلاس طبقے کو نبیہ دیکھیں سہولت دینے کے, اگر آپ نے فائدہ دینا نا مڈل کلاس طبقہ کو تو اس کے بہت سارے راستے ہیں. آپ ان کو الیکٹریسٹی بل میں سہولت دے سکتے ہیں, آپ ان کو پانی کے بل میں سہولت دے سکتے ہیں, آپ ایک اسپیشل کارڈ بنوا دیں ان کا, ٹھیک ہے, کہ اور ان کے لیے ایک سٹورز کھولے جائیں
کہ یہ کارڈ آپ دکھائیں جا کے آپ اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گی. نبیہ دیکھیں اگر ایک پرائیویٹ سٹور آپ جاتے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں افراد ایک ٹائم پر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتی؟ دیکھیں یوٹیلیٹی سٹور آپ نے بنا دیا, غریبوں کے لیے بنا دیے آپ نے. نبیہ یہ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں معذرت کے مڈل کلاس کے لیے کیا کیا, معذرت کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹور تو بنا دیے گئے ہیں, وہاں پہ چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں, ناقص ہے وہاں پر دیکھیں ناقص کو بھی آپ چھوڑ دیں, یہ وہ وہاں کا لایا ہوا, وہ وہاں کی دالیں اور وہاں کا آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے. ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے نبیہ, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ وہاں پہ, ابھی تو گرمی آنے والی ہے نبیہ, آج بھی مطلب کافی ٹیمپریچر تھا, جب 45-50 سینٹی گریڈ ہوگا تب آپ ان کو باہر دھوپ میں کھڑا دیکھیں گی. مطلب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ ان سے ٹیکس نہیں لے رہے. ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں اس پر ٹیکس ہے, آپ گھر میں حالانکہ ایک بچے تک کی چیزوں پر ٹیکس آپ پے کر رہے ہیں. تو نبیہ وہ ٹیکس کا صلہ آپ کو کیا مل رہا ہے کہ آپ کے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ باہر روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں اور آٹے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ کہ ہم نے یہاں پہ 500 روپے 600 روپے سستی چیز مل جائے گی. وہ یہ اپنی ساری تذلیل کروا کے آٹے کا توڑا گھر لے کے جاتے ہیں, لیکن ایک غریب آدمی سے بھی بدتر زندگی اس ملک میں جو ہے وہ ایک مڈل کلاس کی ہے. جی بالکل, ایک غریب آدمی سے بھی بدتر زندگی, اس کا کیا کریں گے, اس کا اس حکومت نے کیا کرنا ہے آگے بجٹ میں جو ہے وہ ایک مڈل کلاس کے لیے کیا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کیونکہ یہاں پر ہماری جائیدادیں اور زمینیں اور یہ سارا کچھ تو ہے نہیں. تو جو یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں, بجلی کے بل, آنے جانے کے اخراجات, یہ معاملات, گھر جو رینٹ کے ہیں وہاں پہ رینٹ کے سے جب ظاہر ایک بات ہے جب ساری چیزیں بڑھتی ہیں تو یہ پراپرٹی کے بھی جو ہے وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں, آپ کے رینٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. پھر ایک جو ہے وہ مڈل کلاس طبقہ کیسے, میں غریب آدمی کی بات کروں یہاں بیٹھ کے, میں امیر آدمی کی بات کروں, میں بیچ والی جو ہے وہ قوم کو کیسے نگلیکٹ کر دوں جس پہ پورا پاکستان چلتا ہے, جس کے گھر میں جو ہے وہ مرغی بھی شوربے والی جو ہے وہ زیادہ پانی ڈال کے بنتی ہے, جس کے گھر میں لڑائی جو ہے وہ بجلی کے بل پر ہوتی ہے, جس کے گھر میں جو ہے وہ ایک چیز لانے کے بعد جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب اگلے 15 دن جو ہے وہ کیسے گزریں گے. وہ تنخواہ دار طبقہ جس کی اگر میں بات نہ کروں کہ جو پہلے 10 دن بادشاہ ہے, دوسرے 10 دن وزیر ہے اور تیسرے 10 دن وہ فقیر ہے, اس کا کچھ نہیں کرنا. ہم نے غریب ہی کی سوچا ہے ہمیشہ, ہم نے امیر ہی کا سوچا ہے ہمیشہ اس ملک نے, ہم نے بیچ والے طبقے کو نگلیکٹ کیا ہے. کیوں سر؟ آپ نے جو ہے وہ مزدور کا سوچ لیا کہ 25,000 سے جی 32,000 تنخواہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے بہت اچھا کیا آپ نے, آپ کو سوچنا چاہیے غریب آدمی کو آپ کو ریلیف دینا چاہیے, لیکن مڈل کلاس کو بھی تو دو, جس کی 30,000 تنخواہ ہے, جس کی 50,000 تنخواہ ہے, جس کی लाख تنخواہ ہے. نبیہ دیکھیں تنخواہ کیسے, اب آپ یہ دیکھیں ریلیف تو نا اس کو بھی دو, یہ 2 سے 3 ہے؟ سال کے اندر آپ مہنگائی کی شرح دیکھیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. 2018 کے اندر جب اتنی مہنگائی نہیں تھی, آپ کی تنخواہ اگر کم تھی تو آپ گزارا کر سکتے تھے, کیونکہ دیکھیں چیزوں کی نا قیمتیں کم تھی نبیہ. تب آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں, آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھیں, بالکل تب ڈالر کا ریٹ 100 روپیز کے قریب تھا اور جو پیٹرول تھا وہ بھی انڈر 100 تھا. نبیہ صرف 5 سال کے اندر جو پیٹرول ہے وہ 280 روپے پر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈالر 300 کراس کر چکا ہے. اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کی آپ تنخواہیں دیکھیں اتنی کی اتنی ہے, لیکن جو ان کے گھر کا بجٹ ہے, جو ان کے کچن کا بجٹ ڈسٹرب ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر جس طرح نبیہ دیکھیں جو بزنس مین ہے نا وہ مہنگائی ہوتی بھی اس میں فائدہ اٹھا لیتا ہے, وہ اس طرح کہ اپنی چیز مہنگی کر کے آپ چھوٹے سے چھوٹے بھی فرد کو دیکھ لیں, لائک ایک آپ سر آپ کے ملک کا غریب آدمی مڈل کلاس پال رہا ہے, میں جو یہ بات کر رہی ہوں اس کو سمجھیں, آپ کے ملک کا غریب آدمی مڈل کلاس طبقہ پال رہا ہے, امیر آدمی نہیں غریب آدمی کے لیے کچھ کر رہا. مڈل کلاس طبقہ جتنی سیلری کماتا ہے اس میں سے بھی غریب آدمی کا حصہ رکھتا ہے, وہ یہ سوچ کے رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ یہ پیسہ خرچ کرنا ہے. جو امیر آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ بھی دکھاوا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا نبیہ کہ ایک فرد, ایک شہری جو امیر یہاں غریب کو پال رہے ہوتے تو غریب ہی نہ ہوتے, اگر وہ اس پہ فاسٹ فوڈ کو فروخت کر رہا ہے تو اس نے اس کی قیمت بڑھا دی. اسی طرح ایک فرد جو کہ اپنی مطلب کہ اگر وہ الیکٹریشین ہے تو اس نے اپنی مزدوری بڑھا دی. تو جو بزنس مین اور جو ٹیکنیکل جن کو کام آتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں نبیہ, لیکن جو مڈل کلاس فرد ہے وہ بیچارہ سیلری پر منحصر ہوتا ہے اور اس کی سیلری سالہ سال ہزاروں میں بڑھتی. صرف غریب آدمی کو امیر آدمی گوشت دے جاتا ہے عید بقرہ عید پر, ٹھیک ہے, لیکن مڈل کلاس کے گھر گوشت نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے کہ یہ آدمی تو آلریڈی جو ہے وہ نوکری کرتا ہے, یہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, یہ تو پیسے کماتا ہے, اس کے گھر تو گوشت آپ نے دینا ہی نہیں ہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہو اس ملک میں, آپ مڈل کلاس کو مار رہے ہو,
آپ نے مڈل کلاس کو پیس کے رکھ دیا, آپ نے ان کا سوچا ہی کوئی نہیں, آپ نے ان کے لیے کام کرنے کی بات ہی نہیں کی, آپ نے ان کے اندر گھس کر جو ہے وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے ملک کا غریب آدمی مڈل کلاس پال رہا ہے, امیر آدمی نہیں پال رہا. امیر آدمی صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے, امیر آدمی 1 روپیہ بھی زکوٰۃ اور خیرات میں خرچ کرنے کے حق میں نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے امیر دیکھے ہیں کہ جو اپنے پیسے جو ہے وہ بچا بچا کے رکھتے ہیں, مانگ کے لوگ ان سے تھک جائیں گے اور وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اکاؤنٹس میں پڑا ہوتا ہے لیکن کسی کی مدد نہیں کرتے. بالکل ایسے لوگ بھی دیکھے, اور ایسے لوگ بھی دیکھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں لیکن 1%, اس سے زیادہ نہیں. ہاں, کرتا کون ہے؟ مڈل کلاس. یہ میں آپ کو سچی ایتھینٹک بات بتا رہی ہوں. تو ان کا بھی سوچیں, ایک غریب آدمی کو آپ جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں, غریب آدمی کو آپ اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, مڈل کلاس کو اوپر لائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جنہوں نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, جنہوں نے اچھا پہننا بھی ہے اور دکھانے کے لیے لوگوں کو اچھا کھانا بھی ہے, لیکن کسی سے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے معاملات کیا ہے یا ہم کیسے سروائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ مڈل کلاس کو سپورٹ کرے. اب ایک لڑکے بچے جو اپنی سٹڈیز بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی پیسے بھیج رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ اس ملک میں آپ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف اپنی پڑھائی کرے, اس کو کمانے کی ٹینشن نہ ہو, لیکن یہاں پہ کمانے کی بھی ٹینشن ہے کہ اگر وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ یہاں پڑھنے کے لیے آ گیا ہے اور یہاں پر وہ کسی جو ہے وہ کسی جگہ پر رہتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاسٹلس میں رہ رہا ہے, تو وہ ہاسٹل والی جو ہے فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے. بالکل ایسے 15-20 ہزار روپے کہ وہ اس کی ہاسٹل کی فیس بھی بڑھا دی جائے گی, پھر وہ جو ناشتہ کرتا ہے اس کے بھی چارجز زیادہ ہو جائیں گے, کھانے کے بھی چارجز زیادہ ہو جائیں گے. آپ کہتے ملک ڈیفالٹ نہیں کیا, ملک ڈیفالٹ نہیں کیا بھائی, مڈل کلاس ڈیفالٹ کر گیا. اور آپ اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتے. آپ غریب کی بات کرتے ہیں, آپ امیر کی بات کرتے ہیں, مڈل کلاس کی بات کون کرے گا؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ کون سوچے گا؟ جو بندہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے, بل بھی دیتا ہے, آنے جانے کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے, اس کو ریلیف دو. ریلیف اس کا بنتا ہے. غریب آدمی مانگ کے کھا لے گا, امیر آدمی چھین کے کھا لے گا. مڈل کلاس یہ دونوں کام نہیں کر سکتا. بالکل. بہت شکریہ سلمان آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ اس وقت بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ میں مڈل کلاس لوگوں کے لیے خاص جو ہے وہ ریلیف ہونا چاہیے, بجلی کے بلوں میں بھی, کرایوں میں بھی, اور اس میں جو آپ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں اس میں بھی کمی واقع ہونی چاہیے, تاکہ مڈل کلاس اپنی کمائی جانے والی کمائی میں سے عزت کے ساتھ جو ہے وہ کما سکے اور اس کو کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے. یاد رکھیے گا, کوئی بھی مڈل کلاس آدمی جب کسی غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ امیر لوگ ہیں. وہ اللہ کو جا کر جو ہے وہ جواب دیں گے جنہوں نے اپنے خزانے بھر رکھے ہیں لیکن وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. آپ کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں چاہیے. اللہ نگہبان.